میں نے پھر کہہ دیا کہ میں تو 100 بار مذمت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جٹ طیارے جو بمباری کرتے ہیں وہ بھی غلط کرتے ہیں. اس طرح بغیر دیکھے آؤ دیکھا نہ تاؤ جی جو ہے 10 مقام پر بمباری ہو رہی ہے. آپ میڈیا کو اجازت نہیں ہے وہاں جانے کی. میں خدا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس کے بارے میں تو کچھ کہیے، اس کے بارے میں نہیں کہیں گے تو یہ نوجوان بم باندھیں گے اور پھر مولانا ایک اور سوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر اس کے بعد کے ساتھ ہاتھ ملائیں اور ایک ہو جائیں. طالبان بھی پاکستان کی ایک قوت ہے، چاہے اس سے اختلاف ہے اور جو ہے اس کو باقی کہہ دیں جو بھی کہتے ہیں، اور فوج اور حکومت بھی ایک قوت ہے، دونوں مسلمان ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف ہوا ہے ایک غلط پرویز مشرف کے فیصلے کی وجہ سے. اس فیصلے کو یو ٹرن کو ختم کریں، آپس میں اتحاد کریں، ہم دوسروں کے لیے جو ہے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مولانا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ابھی بھی مذاکرات کیے جائیں طالبان کے ساتھ اور ریاست کرے، اور اس کے بعد ان معاملات کو جنگ کی طرف نہ لے جایا جائے؟ ابھی بھی مذاکرات کا عمل جاری ہونا چاہیے. آپ سمجھتے ہیں مذاکرات کا وقت ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ قرآن و سنت کو نافذ کر دیں. اب لوگ کہتے ہیں جو قوت سے کیوں کریں؟ 55 سال تو قوت نہیں تھی، کوئی لڑائی نہیں تھی، نافذ نہیں کیا نا ہم نے، تبھی مسائل جنم لیے. اسلامی نظام کو نافذ کر دیں. میں گارنٹی لیتا ہوں انشاءاللہ کوئی کسی قسم کی سارے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اچھا یہ بتائیے گا مولانا کہ یہ جو بچے شہید کیے گئے 140 بچے پشاور میں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق تھا؟ یہاں قرآن و سنت تو ہمیں یاد آتا ہے، لیکن اس تمام چیزوں پر جو 10 سال سے ہو رہے ہیں، سن 2004 سے لے کر اب تک سب کچھ ہو رہا ہے، وہاں قرآن و سنت ہمیں کیوں نہیں یاد آتا؟ ہم قرآن و سنت کو وہاں بھی تو لینا. قرآن و سنت ایک طرف کے لیے، دوسری طرف کے لیے جو چاہو کرو، آزادی ہے ملک میں، اپنی مرضی چلاؤ. آپ ساتھ یہ ہے کہ طاہر اشرفی صاحب سے میں اختلاف رائے کروں گا ادب سے. یہ کہتے ہیں جی لڑنا چاہیے اور مارنا چاہیے. دیکھیے جب لڑیں گے ماریں گے تو پھر ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ طاقت ہے. اگر ادھر سے طاقت ہے تو ان کے پاس ایسے نوجوان موجود ہیں اور جو نوجوان اپنے جو ہے جسموں پر بم باندھ پر کھیل جاتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں ان کی رائے صحیح نہیں ہے. میں نے تو یہ عرض کیا آسان حل ہے، مذاکرات بھی مت کریں. مجھے سمجھ نہیں آتی اس ملک میں، میری سمجھ سے باہر ہے یہ بات. جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے تو ہم ایسے بدکتے ہیں اور مولانا کو آئین ایسا پڑھتے ہیں. ہمارے مولانا طاہر اشرفی صاحب، ان کا ایمان آئین پر ہے، میرا ایمان قرآن و سنت پر ہے. قرآن و سنت کو وہ بھی مانتے ہیں، پوری دنیا مانتی ہے، طالبان بھی مانتے ہیں، پاکستان بھی مانتا ہے. ہمارا ایمان ہے قرآن و سنت پر، آئین پر ہم نے ایمان نہیں لایا. آئین متنازع ہے، میرے نزدیک غیر شرعی ہے. اسی اصل بات مسئلہ تنازع یہ ہے کہ قرآن و سنت پر فیصلہ ہوگا یا آئین پر ہوگا.